السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تمام اہل وطن کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے اس ولاگ کے اندر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو وجود میں اب 75 سال ہو چکے ہیں، تو کیا 1947 کے اندر جب یہ ملک وجود میں آیا، بر صغیر انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا، 14 اگست کو پاکستان اور 15 اگست کو انڈیا وجود میں آیا، تو جو ہمارے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے ہجرت کی اور اپنی خون کے ذریعے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس بہت بڑی ہجرت کو مکمل کیا اور یہاں پہ پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ وجود میں لانے میں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا۔ تو کیا انہوں نے جو خواب دیکھا تھا اس ٹائم، جو انہوں نے امیدیں باندھی تھیں، جو امنگیں تھیں ان کی، کیا آج ہم ان امنگوں پہ، ان امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ اگر ہم اپنا انالیسس کریں پاکستان کا، تو 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج ہم بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ان سب ممالک سے بہت پیچھے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے ساتھ یا ہمارے بعد میں آزاد ہوئے۔ تو کیا ریزن ہے کہ اس اتنا سارا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم ان سب کنٹری سے بہت پیچھے ہیں، یا ہم نے کوئی خاطر خواہ ترقی حاصل نہیں کی؟ تو میرے خیال سے اس کے اندر ایک چیز جو شامل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ سوچا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ٹائم انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ریاست اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ، یا قربانیاں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شہری، ہر مسلمان اپنی آزادانہ طریقے سے اسلامی تعلیمات پہ عمل کر سکے، اللہ اور اس کے رسول کے دیے گئے احکامات کے اوپر بڑے اچھے سے عمل کر سکے، اور دیگر اگر مذاہب ہیں تو ان کو بھی یہاں پہ رہنے کی بہت آزادانہ ان کے لیے ماحول، اور وہ اپنی تعلیمات اور اپنے مذہب پہ پوری طرح سے عمل کر سکیں۔ تو کیا ریزن ہے کہ ہم آج بھی اس سے ان ساری قربانیوں کے بعد اور اتنا سارا 75 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی بہت پیچھے ہیں؟ اب اس کے اندر اگر ہم ایک چیز شامل کریں تو جو سٹارٹ میں نے بات کی کہ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے، اگر یہ ہم سوچنا سٹارٹ کر دیں تو شاید یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اور پاکستان بالکل ہی تبدیل ہو جائے۔ ابھی اگر کرنٹ صورتحال میں دیکھوں کہ جی میرے پاس زیادہ ریسورسز بھی نہیں ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا ایک گول رکھ لوں کہ میں نے ہر مہینے کے اندر ایک درخت لگانا ہے، اور یہ جو میں ابھی کچھ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ پوائنٹس وہ ہیں جس کے اندر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، اور اگر پاکستانی ہونے کے ناطے دیکھیں تو سوسائٹی اور پاکستان کی بہتری کے لیے بھی ہم اس کے اندر بہت سے پوائنٹس ہوں گے، اور یہ ہم اس کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہوں گے پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے۔ نمبر 1 تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی ہم ایک درخت لگا دیں، میں اپنے لیے ایک گول رکھ لوں کہ ایک مہینے کے اندر میں نے صرف ایک درخت لگانا ہے کم از کم، اور 12 مہینوں کے اندر اگلی 14 اگست سے پہلے ہر انسان، اگر ہر پاکستانی یہاں پہ 12 درخت ہی لگا دے تو ہم گلوبل وارمنگ اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری آفات سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ میں اگر ارد گرد دیکھوں کہ کوئی ایسا بچہ، ایسا یتیم جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے کفالت کا ذمہ لے لوں، اس کی تعلیم کا خرچہ لے لوں، اس کی ڈیلی روٹین کے جو ایکسپنسز ہیں اس کی خوراک کا انتظام کرا دوں، یہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی کوئی 40-50 ہزار کسی ایک گھر کے فرد کو، جو اس کا سربراہ ہے، اس کو دے کے چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کرا دوں۔ 40-50 ہزار سن کے مجھے شاید یا آپ کو لگے کہ یار یہ تو بہت تھوڑی سی رقم ہے، ہو سکتا ہے یہی 40-50 ہزار اکٹھا اس فیملی کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہو، 40-50 لاکھ ہو سکتا ہے ان کے لیے، کہ ان کا اس سے ڈیلی کا خرچہ آٹو پہ وہ کام کر کے جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہی بات جو اس سے پہلے میں نے کی کہ اگر ہم یہ سوچنا سٹارٹ کر دیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دی ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ میں پاکستان کو کیا دے رہا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ اگر سوچنے لگ جائے تو وہ یقیناً دنوں کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ اپنی آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اس کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات، میں دوبارہ دہراؤں گا، عملی اقدامات لینے کے لیے ہمیں توفیق دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ اللہ حافظ۔